قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حمیمہ سجدہ کے آخر میں ایک غیر تربیت یافتہ انسان کی ایک جو خوشی کی حالت میں یا غمی کی حالت میں ایک غیر متوازن کیفیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر متوازن رویوں سے محفوظ فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کی دعا سے، بھلائی مانگنے والی دعاؤں سے کبھی بھی نہیں تھکتا، مسلسل دعائیں کرتا رہتا ہے کہ مجھے بھلائی ملے، بھلائی ملے، بھلائی ملے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جب اسے کوئی شر یا تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کبھی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہو کر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفہ ہے۔ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو جب اس سے کبھی کوئی شر پہنچتا ہے تو بالکل تمام اپنی آس توڑ بیٹھتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد کہ جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہنا شروع کر دیتا ہے، ھذا لی، کہ یہ میرے لیے ہے، میں تو اس کا حقدار تھا، مجھے تو یہ چیز ملنی چاہیے تھی۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی۔ ولا رجعت الی ربی، اور اگر بالفرض مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، ان لی عندہ للحسنی، تو میرے لیے اس کے پاس بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ دنیا میں اگر نعمت مجھے ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، تبھی تو نعمت دی ہے، اور اگر یہاں دی ہے تو وہاں بھی دے گا۔ قرآن مجید بار بار نمایاں کرتا ہے کہ نہیں، نعمت کا ملنا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، نعمت کا ملنا ایک آزمائش ہے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ تکلیف کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، وہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر نعمت ملی ہے تو میں نعمت کا حقدار ہوں، یہاں ملی ہے تو وہاں بھی مل جائے گی۔ فرمایا اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، ان لی عندہ للحسنی، تو بے شک میرے لیے اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم بتا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اس عمل کے بارے میں کہ جو وہ کرتے رہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور انہیں بڑے گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، وہ ہماری طرف آتا ہی نہیں، ہمارے ساتھ لو لگاتا ہی نہیں، ہمیں بالکل بھول جاتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا رخ پھیر کر کنی کترا کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا طرز عمل یکساں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، عیش ہو، اچھے حالات ہوں، تب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اگر مشکل آئے
تو تب بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنی ذات سے لو لگانے کی نعمت عطا فرمائے۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، اور تم اس قرآن مجید کا انکار کر رہے ہو، تم اس قرآن مجید کے ساتھ کفر کر رہے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی ضد میں ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب ان کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں، آفاق کائنات میں بھی، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی، انہ الحق، کہ بے شک یہ قرآن مجید حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کے بارے میں ایسے ایسے حقائق بتائے کہ انسان بہت بعد میں ان حقائق تک پہنچ سکا۔ قرآن مجید نے کہا کل فی فلک یسبحون، کائنات میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے، سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ انسان کو بہت بعد، قرآن مجید کے نزول کے بہت بعد اس بات کی خبر ہوئی کہ واقعی ہر چیز حرکت کر رہی ہے، زمین بھی حرکت کر رہی ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، سورج اپنی پوری فیملی کو لے کر کسی اور مرکز کی گرد حرکت کر رہا ہے، وہ مرکز اپنی بڑی فیملی کو لے کر کسی اور مرکز کی گرد حرکت کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں گھوڑے، خچر اور گدھے، اور اللہ تعالیٰ اور بھی سواریاں تخلیق کرے گا۔ سورہ نحل میں آتا ہے پہلے رکوع میں، جو تم نہیں جانتے، اللہ اور بھی سواریاں بنائے گا جو تم نہیں جانتے، اور وہ سواریاں آج ہمارے علم میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ٹرینیں بھی اور بسیں بھی اور ٹرالر بھی اور جو ہے وہ ہوائی جہاز بھی، کہ جن کے ذریعے سے جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے استعمال ہوتے ہیں بار برداری کے لیے، اس سے بڑی بڑی سواریاں اللہ تعالیٰ نے اور دے دی ہیں بار برداری کے لیے۔ اسی طریقے پر انسان کے اپنے وجود میں اللہ نشانیاں دکھائے گا۔ حیران ہیں آج سائنسدان کہ قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کے مراحل کتنے بالکل صحیح بیان ہوئے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں یہ مراحل کیسے بیان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ہم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، کائنات میں بھی اور خود تمہارے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید حق ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے کہ جب قرآن مجید کو سیکھا، قرآن مجید کو پڑھا، خود عربی زبان سیکھ کر تو حیران ہوئے، پوری کتاب لکھ دی، دی قرآن، دی بائبل اینڈ دی سائنس، اور کئی شعبوں سے سائنس کے مثالیں دی کہ ہم بڑی جستجو اور تحقیق کے بعد جس نتیجے پر پہنچے، قرآن مجید میں وہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اب علم یکفی بربک، اے نبی کہ آپ کے رب کے لیے کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، تو لہٰذا وہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ بات بالکل برحق ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جان لو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے حوالے سے شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور جان لو کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز ہر آن اس کے قابو میں ہے، جب چاہے کسی شے کی پکڑ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى کے حوالے سے یہ بات کل عرض کر دی گئی تھی کہ بڑی تدریج کے ساتھ توحید عملی کا مضمون اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو پہنچ رہا ہے سورۃ الشورى میں۔ توحید عملی یہ ہے کہ ہر سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی جائے، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو۔ آغاز ہوگا اس کا اپنی ذات سے، سورہ زمر کا یہی موضوع تھا، اپنے ذاتی زندگی میں ہر اعتبار سے، ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ انسان ہو، غلطی ہو جائے تو سورہ زمر میں ہی ہم نے آیتیں پڑھی کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے۔ غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی پر اڑے مت رہو، جیسی غلطی ہو توبہ کرو،
اور دوبارہ اللہ کی بندگی شروع کر دو۔ پھر سورہ مومن میں آیا کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں اپنی ذات میں ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ایسے ہی پورے معاشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو۔ اور پورے معاشرے میں یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک جماعت نہ ہو جو ان قوتوں کے خلاف مزاحمت کرے جو اللہ کی بندگی کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ جماعت کیسے فراہم ہوگی؟ دعوت کے ذریعے سے۔ تو دعوت اللہ یہ موضوع تھا سورہ عظیمہ سجدہ کا۔ اس دعوت کے نتیجے میں اب جو جماعت تیار ہوگی، اس جماعت کا کام کیا ہے؟ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ حزب اللہ بنے گی دعوت کے نتیجے میں، اور اس کا کام ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اقامت دین۔ یہ موضوع ہے سورۃ الشورى کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات، 5 حروف مقطعات 2 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ایک سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد، اور دوسری یہ سورہ شورى حامیم عین سین قاف۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح سے وحی کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور ان ہستیوں کی طرف بھی وحی کیا جس نے جو آپ سے پہلے گزری ہیں۔ اس اللہ نے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وحی کا نزول اللہ کے رسول کے لیے ایک بڑا مشقت والا عمل ہوتا تھا۔ سخت سردیوں میں بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو بوجھ کی وجہ سے آپ کے پسینے جو ہے وہ جاری ہو جاتے تھے۔ فرمایا بلا شبہ یہ بوجھ ہے، بڑی مشقت ہے آپ کے لیے، لیکن اسی طرح سے اے نبی آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے جیسے کہ اس نے وحی کیا تھا آپ سے پہلے رسولوں کی طرف۔ وہ رب جو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند و بالا اور بڑی عظمت و بالا ہے۔ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، خاص طور پر شرک کی وجہ سے۔ سورہ مریم میں آیا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے تو پہاڑ پھٹ پڑنے کو تیار ہیں، زمین ٹکڑے ہونے کو تیار ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہے۔ سورہ مریم کے آخری رکوع میں یہ مضمون ہے۔ لیکن کیوں پہاڑ نہیں ریزہ ریزہ ہوتے، زمین کیوں ٹکڑے نہیں ہوتی، اور آسمان کیوں نہیں پھٹ رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور بخشش مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رحم کرتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو رد عمل پیدا ہوتا ہے آسمانوں میں اور پہاڑوں میں اور زمین میں، اللہ تعالیٰ اس رد عمل کو روکے رکھتا ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا رفیق بنا لیا، اپنا حمایتی سمجھ لیا۔ اللہ حفیظ علیہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی نگران ہے۔ تم نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنا ولی سمجھا ہوا ہے، اپنا کارساز سمجھا ہوا ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، ان کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے اوپر کارساز نہیں ہیں۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو ولی بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی وحی کیا ہے۔
لتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کی ماں کو اور پھر جو بھی بستیاں اس کے ارد گرد ہیں اس کو۔ بستیوں کی ماں سے مراد مکہ، مرکزی بستی، مکہ مرکز ہے پوری دنیا کا۔ فرمایا کہ آپ خبردار کریں مرکزی بستی کو، یعنی مرکزی بستی کے رہنے والوں کو، اور پھر جو بھی اس بستی کے گرد ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے پورے گلوب پر محیط ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے تو جب تک حیات مبارکہ آپ کی تھی، آپ نے مکے والوں کو بھی قرآن مجید کے ذریعے خبردار کیا، اور رفتہ رفتہ جتنا بھی تھا آپ دائرہ وسیع کرتے چلے گئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حبیب کے امتی ہونے کا ثبوت دیں اور آپ کے اس ارشاد پر عمل کریں کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آئے۔ پورے گلوب تک قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے، اور اب اللہ کے رسول کے جو ہے وہ دست و بازو اور ان کے جانثار ہم نے بن کر اس خدمت کو، اس مشن کو ہم نے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشن کا احساس عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کریں اس جمع کرنے کے دن سے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک فریق اس روز ہوگا جنت میں، وفریق فی السعیر، اور ایک فریق اس روز ہوگا دہکتی ہوئی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو بنا دے ایک ہی امت۔ کوئی اختیار کسی کے پاس ہوئی نہ، فرشتوں کی طرح سب کے سب اللہ کا کہنا ماننے پر مجبور ہوں۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے اختیار کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ، اور جو ظالم ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ لفظ ظالم 6 مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو، اور عدل کی ضد ہے ظلم۔ تو جہاں عدل کی اہمیت اس صورت میں ہمارے سامنے انشاءاللہ بھی آئے گی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی بھی اور ظلم کرنے والوں کی بھی، لوٹ گسوٹ کرنے والے اور شرک کرنے والے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی صورت میں شدید مذمت فرما رہا ہے۔ 6 مرتبہ ظالموں کی مذمت ہے۔ فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا ولی، اپنا حمایتی، اپنا کارساز بنا لیا؟ فاللہ هو الولی، حالانکہ صرف اور صرف اللہ ہی کارساز ہے، صرف اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی حمایتی ہے، اللہ ہی کام آنے والا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی 9 آیات میں ایک تمہید، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کا بیان زیادہ نمایاں ہے۔ اب اس سورت کا اصل موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، اس کا فیصلہ اللہ سے کراؤ۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ کیوں؟ ذالکم اللہ ربی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وہی پال رہا ہے، وہی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو اسی کی مرضی چلنی چاہیے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اور کیوں اللہ کا فیصلہ نافذ کیا جائے؟
اس لیے کہ وہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ جب خالق وہ ہے تو حکم اسی کا چلنا چاہیے، مرضی اسی کی جاری و ساری ہونی چاہیے۔ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری نوع سے جوڑے بنائے۔ کتنی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنا سکون ملتا ہے انسان کو اس تعلق سے جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ تو اس نے تمہاری نوع سے تمہارے جوڑے بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اسی طرح سے اس نے چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ یَزْرَعُکُمْ فِیہ، اور اسی نے تمہیں اس زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ ایک انسان سے کتنی بڑی تعداد میں انسانوں کی تعداد پیدا کر دی، اور کس طرح سے ان کو اللہ نے زمین کے اوپر پھیلا دیا، اور زمین میں اللہ نے تمہیں تمہاری ضروریات کے لیے گھر بھی دے دیے، زمینیں بھی دے دیں، ذرائع معیشت بھی دے دیے۔ کتنا بڑا اس اللہ کا احسان ہے۔ لہٰذا پھیلایا زمین میں اللہ نے ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ زمین میں پھیل کر اب اچھے بندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جاری و ساری کرو۔ زمین میں تمہیں اللہ نے پھیلایا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس اللہ تعالیٰ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے، فرمایا اس اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا ضد لہ ولا ند لہ، وہو السمیع البصیر، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ جب رازق وہ ہے تو کس کا کہنا ماننا چاہیے؟ رب وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، زمین میں پھیلایا اس نے ہے، تو اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب ذہنی طور پر یہ فضا بنانے کے بعد کہ کیوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرو۔ شرع لکم من الدین، دین کے حوالے سے مسلمانوں تمہارے لیے وہی راہ ڈال دی گئی، وہی چیز طے کر دی گئی، ما وصی بہ نوح، کہ جس کی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کو کی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی جدائی میں نہ پڑو، اس حوالے سے کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ تمہارا مشترکہ مشن ہو، مشترکہ ہدف ہو کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ جو مشن تھا 5 جلیل القدر رسولوں کا، ترتیب کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مشن اللہ نے ان کو دیا تھا، شرع لکم من الدین، اے مسلمانوں تمہیں بھی دین میں کے حوالے سے وہی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ الحمدللہ ہمارے علماء اکرام اس بات کو جانتے ہیں کہ اقامت دین کی ذمہ داری ہمارا مشترکہ ہدف ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کسی تفرقے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب پاکستان بنا اور پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس کی گئی تو سیکولر طبقے نے بڑی کوشش کی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس نہ ہو سکے، پیش کی گئی تو پاس نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن بالآخر تقریباً 2.25 سال بعد مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ لیکن شیطانی عمل یہ کیا شیطانوں نے کہ اس قرارداد مقاصد کو دستور کے عملی حصے میں نہیں رکھا، اس کو رکھا دستور کے اصولی حصے میں تاکہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے، اور ساتھ ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا
کہ یہ مولوی جو یہاں پر چاہتے ہیں کہ کوئی قانون سازی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ مولوی بتائیں کہ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ دیوبندی اسلام، بریلوی اسلام، شیعہ اسلام، اہل حدیث اسلام، جماعت اسلامی کا اسلام؟ اسلام کے تو کئی ورژن ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء اکرام اس بات کو جانتے تھے کہ اقامت دین کے معاملے میں ہم نے کسی قسم کا آپس میں اختلاف نہیں کرنا، لہٰذا 31 علماء سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہاں کراچی میں جمع ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے متفقہ طور پر حکومت کو 22 نکات دیے کہ ہم یہ والا اسلام چاہتے ہیں، اور ان میں دیوبندی علماء بھی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی کی بھی ٹاپ کی قیادت تھی۔ اور اگر آپ علماء اکرام کی وہ فہرست پڑھیں گے تو ہر مقطع فکر کے چوٹی کے علماء، اور سب نے حکومت سے کہا کہ ہمیں یہ اسلام چاہیے۔ تو بلا شبہ وہ 22 نکات ہمارے لیے آج بھی ایک بہت بڑا، نہ صرف یہ ہے کہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے بلکہ ایک رہنما اصول ہے۔ کیوں علماء اکرام نے یہ سب کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اس حوالے سے کسی بھی تفرقے میں، کسی بھی اختلاف میں نہ پڑو۔ اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہی مشن دیا ہے جو مشن کس کا تھا؟ تمام انبیاء اکرام کا تھا۔ انبیاء اکرام کی شریعتیں مختلف تھیں لیکن سب کا دین ایک تھا۔ جیسے دستور اور ہوتا ہے، قانون اور ہوتا ہے۔ دستور بڑی مشکل سے تبدیل ہوتا ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کرتی رہتی ہے، قانون بدلتی رہتی ہے۔ تو دین ایک ہی تھا ہر رسول کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، باقی اللہ کی اطاعت میں قانون مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ روزہ، وہ رات بھی روزے میں شامل ہے، افطاری کرنے کے بعد جب سو گے روزہ شروع ہو جائے گا۔ ہماری شریعت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں، سحری کی اجازت ہے، سحری کے بعد روزہ شروع ہوگا۔ تو دین سب کا ایک ہے، شریعتیں مختلف تھیں۔ تمام رسولوں کو اللہ نے حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کا احساس عطا فرمائے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک عظیم اعزاز سے نوازا ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین، دین کے حوالے سے تمہارے لیے وہی ذمہ داری طے کی گئی ہے، ما وصى بہ نوحا، جس کی وصیت اللہ نے کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف تمہارا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس حوالے سے متحد ہو جاؤ کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جاری و ساری کرنا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے مشرکین پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت جو آپ ان کو دے رہے ہیں۔
مشرکین آسانی سے اسے قبول نہیں کریں گے۔ مشرک بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سیاسی مشرک کہ جو بادشاہت کے ذریعے سے، جاگیرداری کے ذریعے سے وہ ٹیکس لے لے کر لوگوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں، ان کی جاگیروں، ان کی حویلیوں میں اور ان کے محلات میں عیاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، محنت عوام کرتے ہیں اور عوام پر ٹیکس کا بوجھ لگا لگا کے خود عیاشیاں کرتے ہیں، جیسے آج کل کے حکمران ہیں، سارے کا سارا مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ کیا ہے اور صدر صاحب کی قصر صدارت کا بجٹ کیا ہے، اور کیسے ان کی عیاشیاں ہیں اور کیسے ان کے دورے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتے ہیں سیاسی مشرک جو نہیں چاہتے کہ عدل کا نظام آئے اور سربراہ حکومت کو قوم کا خادم بن کر رہنا پڑے، جیسے خلفائے راشدین رہتے تھے، ان پر بھی یہ بہت باری ہے اقامت دین۔ اور جو مذہبی مشرک ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بن کر نذرانوں کے ذریعے ان کا خون چوستے رہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ شریعت نافذ ہو، ورنہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو بھی نذرانے ہیں اور جو بھی ان کی یہ مذہب کے نام کے اوپر جو لوٹ مار انہوں نے مچا رکھی ہے بند ہو جائے گی۔ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے مشرکین پر، چاہے مذہبی مشرک ہوں چاہے سیاسی مشرک ہوں، ان پر بہت بھاری ہے اے نبی وہ مشن جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ تبلیغ اصل میں تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے بڑی بے ضرر قسم کی، جس میں صرف نیکی کا حکم ہوتا ہے اور جس میں برائی سے روکنے کا پہلو شامل ہی نہیں ہوتا، جس میں بس آپ اچھے اچھے کاموں کی تلقین کرتے رہیں، اچھے کاموں کی فضیلتیں بتاتے رہیں اور برائی سے نہ روکیں۔ اس تبلیغ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ کسی کو کیا پریشانی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بس میں میوزک چل رہا ہے یا بیہودہ ویڈیوز لگی ہوئی ہے اور آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائیو اللہ کا ذکر کرو، بھائیو درود پڑھو، تو کون ناراض ہوگا؟ سب کہیں گے اچھی بات ہے۔ لیکن تکلیف کب ہوگی؟ جب کہ آپ برائی سے روکیں گے کہ بند کرو اس بےہودگی اور بحیائی کو۔ خدا نہ خواستہ ابھی ہماری بس کا حادثہ ہو جائے، ہم مر جائیں، تو ہماری موت کس قدر حسرتناک ہوگی، ہم کتنا گندا کام کرتے ہوئے ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں دیں گے۔ بند کرو اس کو۔ آپ یہ کہہ کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، ہر جگہ دین کے ٹھیکیدار بن کے مت بیٹھا کرو۔ مجھے تو خود مرتبہ بات یہ سننی پڑی کہ ہم اس بس میں بیٹھے اس لیے کہ اس میں یہ ویڈیو تھا تاکہ ٹائم ذرا پاس ہو جائے، اور تم لوگ ہر جگہ کھڑے ہو کر اپنی تقریر شروع کر دیتے ہو۔ تو ایک تبلیغ ہوتی ہے بے ضرر قسم کی، اس تبلیغ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری تبلیغ ہوتی ہے کہ جس میں انسان برائی کو برائی کہتا ہے، لیکن صرف برائی کو برائی کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی آگے اگلا منصوبہ نہیں ہوتا کہ میں نے برائی کو ہاتھ سے بھی روکنا ہے۔ تو لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو شور کرنے دو، کہرے درویش بر جانے درویش، خود ہی ہے اپنے اوپر اسٹرین لے رہا ہے، چلا جائے گا۔ تو اس کی مخالفت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، پھر بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ زیادہ مخالفت اس تبلیغ کی ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص یہ کہے کہ میں صرف برائی کو برا نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ساتھ ایک قوت جمع کر رہا ہوں۔ جیسی میرے پاس اتنی قوت ہوئی، میرے ساتھ دو چار آدمی ہو گئے، ہم ہاتھ سے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو مشرکین کو بہت بری لگتی ہے۔ تو ہر نبی کی مخالفت ہوئی اس لیے کہ نبی صرف وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، وہ ایک حزب اللہ تیار کر رہے تھے، اور مشرکین اور دشمن جانتے تھے کہ جیسی ان کے پاس حزب اللہ تیار ہو گئی، انہوں نے پھر ہمارے اس پورے کے پورے جو نظام ہے اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لینا ہے، اس ظلم کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ انہیں قوت حاصل ہو، اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ تبلیغ کا اسلوب تھا ہر نبی کا، یہی تبلیغ کا اسلوب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ کی شدید مخالفت ہوئی۔ تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن اے نبی گھبرائیے نہیں، مشرکین ہر قسم کا تشدد کریں گے، وہ ہرگز آپ کی دعوت کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی طرف خود ہی کھینچ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حلقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ افراد کا اضافہ خود بخود کرتا رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اللہ کے رسول کی دعوت کی طرف کوئی میلان ہی نہیں تھا، مزاج تھا شکار کا، روزانہ صبح نکلتے شکار کرتے، شام کو آ جاتے۔ ایک روز آئے تو ان کو بتایا ان کی کنیز نے
کہ آج ابو جہل نے حضرت محمد آپ کے بھتیجے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، نہ جانے کیوں اس پر غصہ آیا۔ اللہ کے رسول کے رضائی بھائی بھی تھے وہ اور چچا بھی تھے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ کیوں جو ہے یہ ظلم کیا ہے ابو جہل نے۔ ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر اس کو ڈانٹا کہ تم نے کیوں میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور پھر غصے میں آ کر اپنے تیر کی کمان اس کے سر پر ماری اور کہا کہ آج سے میں بھی محمد کا ساتھی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر آ کے سوچا کہ میں جذبات میں تو کیا آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں محمد کی دعوت ہے کہ محمد کیا رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ کی دعوت ہے کیا؟ آپ نے بتایا میری دعوت یہ ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور سارا اس کے بعد اپنے شکار کا شوق چھوڑ دیا، ہر وقت سائے کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، خود کوشش کرے گا اللہ کی طرف آنے کی۔ جیسے مثال سلمان فارسی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق کی تلاش میں نکلے ایران سے، اگر وہیں رہتے تو بہت بڑی گدی ان کی منتظر تھی، بادشاہ بھی آ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا اور نذرانے پیش کرتا، اور عام غریب لوگ بھی آ کر نذرانے پیش کرتے اور عیاشی کرتے۔ ایک مذہبی پنڈت کے گھر پر پیدا ہوئے تھے، لیکن سارے اپنی ان سہولیات اور ان سارے کے ساری جو مفادات تھے ان کو چھوڑا اور اس کے بعد گھر سے بھاگے۔ ایک راہب کے پاس کچھ وقت رہے، اس نے بتا دیا کہ کھجوروں والی بستی میں آخری نبی آئیں گے، وہاں چلے جاؤ۔ ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، قافلے نے غلام بنا لیا، غلام کی حیثیت سے بیچا، اور اس کے بعد کس طریقے پر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے۔ صحابہ اکرام نے پیسے دے کر جس یہودی نے آپ کو خریدا تھا اس سے آپ کو آزاد کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یوں ہے نبی آپ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور مشرکین کی مخالفت کے باوجود یہ کام آگے بڑھے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ تو مشرکین کا ذکر تھا کہ وہ تو مخالفت کریں گے۔ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب نے تفرقہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے جدائی اور انتشار پیدا نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے، اپنے غلبے کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، کہ اگر محمد کو لوگوں نے بڑا مان لیا تو پھر ہمارے پاس مسئلے پوچھنے کون آئے گا، ہماری عدالتوں سے فیصلے کون کرائے گا، ہمیں نذرانے اور چندے کون دے گا۔ تو یہ جتنا بھی تفرقہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے تو یہی چودراہٹ، اس کی لڑائی ہوتی ہے کہ میری چودراہٹ خطرے میں ہے۔ تو فرمایا نہیں تفرقہ پیدا کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ چکی ہوتی ایک معینہ مدت تک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے گا شاید سدھر جائیں، لقضی بینہم، تو یہ ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو یقیناً وہ لوگ جو اس کے بعد کتاب کے وارث بنے ہیں، اب وہ اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر بھی شبہات ڈال دیے۔ جب مذہبی طبقے آپس میں اختلافات کرتے ہیں تو اس کے بڑے برے اثرات عوام پر پڑتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب بھی قرآن و حدیث سنا کر ایک بات کہہ رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور دوسرے مولوی صاحب بھی قرآن و حدیث سنا کر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ فضا کو گرم کر رہے ہیں۔ تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے، شک میں پڑتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث اسی طرح لڑانے کے لیے؟ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، خود بیچاروں کو علم ہوتا نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، یہ بھی آیت سنا رہے ہیں، یہ بھی آیت سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو جان بوجھ کر تفرقہ ہوتا ہے علماء سو کا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پڑتے ہیں اور مزید گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بذات خود دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون واقعی خلوص کے ساتھ کوئی اختلاف کر رہا ہے، اور کون یہ ہے کہ خامخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر اور امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ فلذالک فد، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چھوڑیے ان کے تفرقے کو اور چھوڑیے مشرکین کی مخالفتوں کو، آپ تو اسی کی دعوت دیجیے باوجود مشکلات کے۔ آپ اقامت دین کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ڈٹے رہیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے۔ اس ایمان کا تقاضا ہے کہ کتاب کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے کہ قرآن مجید کی حرام کردہ شے کو حلال کر لیا۔ تو لہذا قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے۔ اگر قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے میری طرف نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں ظلم برداشت نہیں کر سکتا، استحصال برداشت نہیں کر سکتا، جبر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصل اسلام۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کی حاکمیت نافذ ہو، اس لیے کہ اللہ کی حاکمیت ہی میں لوگوں کے لیے عدل ہے۔ انسان خود حاکم بنیں گے، اپنے قانون نافذ کریں گے، ان میں لازماً ظلم ہوگا۔ مرد قانون بنائیں گے تو عورتوں پر زیادتی کریں گے، عورتیں قانون بنائیں گی تو مردوں پر زیادتی کریں گی۔ اگر مالکان قانون بنائیں گے تو مزدوروں پر زیادتی کریں گے، مزدور بنائیں گے تو وہ مالکوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ صرف اللہ ہے کہ جس کے قانون میں عدل ہو سکتا ہے۔ تو توحید کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری، اسی کے احکامات کے نفاذ میں عدل ہے۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم اگر ہماری مخالفت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنا عمل کیے جاؤ، اب ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی قیامت کے دن آ جائے گا، تم کیا کر رہے ہو وہ بھی قیامت کے دن آ جائے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں جا کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ کیوں ہماری دعوت میں رکاوٹیں ڈالتے ہو؟ کیوں ہمارے مشن کے لیے تم رکاوٹ بن رہے ہو؟ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کے بارے میں کوئی دلیل بازی کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی پکار پہ لبیک کہا جا چکا ہے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی ساری حجت، ان کی ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں۔ وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم کیسے بہانہ کر سکتے ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ تمہاری طرح کے انسان تھے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کے بیوی اور بچے تھے۔ جب وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہہ چکے تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو آج ہم بعض اوقات بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت زبردست آدمی ہے، بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، اور یہ قربانی دی، یہ قربانی دی۔ یہ قربانی دینے والے قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جب وہ دے سکتے تم نے کیوں نہیں دی؟ تمہارے پاس کیا جواز ہے اپنی بے عملی کا؟ اب ہمارے پاس بہت سارے جواز ہوتے ہیں، وہ جی کیا کریں، ہمارے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑی صلاحیتیں ہیں، اپنا مال بیچنے کے لیے تو خوب آپ دلائل دیتے ہیں، اور خوب جو ہے وہ گاہکوں کو آپ شیشے میں اتارتے ہیں۔ تو کیا دین کی تبلیغ کے لیے آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے؟ وکیل جو ہے وہ عدالت میں جا کر کس طرح سے دلائل دے کر اور
اپنے حق میں جو ہے وہ مقدمے لیتا ہے اور جیتتا ہے، اسی وکیل کی ذمہ داری ہے کہ دین کی وکالت بھی کرے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ جی پہلے خود تو عمل کر لیں، پھر دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ پہلے اپنا عمل ہی ناقص ہے۔ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا عمل مکمل ہو چکا ہے آج، اور اب آج سے میں دوسروں کو دعوت دینا شروع کروں گا؟ میں کوئی ہے ایسا دعویٰ کر سکے؟ یہ تو دعوت کے ساتھ ساتھ ہی عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ زیادہ اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، دوسرے پھر آپ پر نگاہ ڈال لیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں تم یہ بات کہہ رہے ہو، دیکھو تمہارا اپنا عمل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مفتی صاحب جو ہے وہ تو بہت بڑے مفتی ہیں، وہ تو اقامت دین کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو جو ہے وہ دارالعلوم بنایا ہوا ہے، اس میں اب تدریس کا کام کر رہے ہیں، ہر سال اتنے طالب علموں کو نکال رہے ہیں، ہم ان کا بیان سنتے، انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی، آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے لیے حجت مفتی صاحب ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام ہیں؟ کون حجت ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے کیا صرف تعلیمی کام کیا تھا؟ کیا صرف جو ہے وہ علماء تیار کیے تھے؟ یا یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی، جہاد بھی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب بھی کیا تھا؟ تو حجت ہمارے لیے کون ہے؟ ہمارے لیے حجت مفتی صاحب نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی اپنے کو مجبوری ہوگی، اللہ جانے وہ جانے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے میری امت میں ہو جائیں گے۔ وہ جگہ کون سا فرقہ حق پر ہوگا؟ فرمایا وہ فرقہ جو اس دین پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ لیجئے کہ کیا ان کی سیرت میں بس صرف علمی کام تھے، صرف عبادات تھیں، یا تبلیغ بھی تھی، غلبہ دین کی جد و جہد بھی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بہانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے احکامات کے حوالے سے حجت بازی کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہا جا چکا ہے، کچھ اللہ کے بندے اس کے حوالے سے کمر کس کے میدان میں اتر چکے ہیں، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ایسے لوگوں کی حجت بازی، دلیل بازی، ایسے لوگوں کے بہانے ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں۔ وعلیہم غضب، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ کبھی سوچے سے کہ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا ہے؟ کیا صرف اس لیے تاکہ اس کو پڑھ پڑھ کے ثواب لیتے رہیں، یا یہ ہے کہ اس کے لیے صالح ثواب کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے بس؟ وہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کی تعلیمات پر عمل ہو، دنیا جنت بن جائے۔ اگر قرآن کی تعلیمات نافذ ہو جائیں تو ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایسا عدل قائم ہو۔ اتنی واضح باتیں آنے کے باوجود بھی ہم اقامت دین کی جد و جہد کی طرف، قرآن کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، والمیزان، اور اللہ نے ترازو بھی اتاری ہے۔ ترازو عدل کی علامت ہے۔ اس قرآن مجید میں وہ شریعت ہے جو عدل کی علامت ہے۔ تو اللہ نے صرف کتاب نہیں اتاری، اللہ نے کتاب کے اندر شریعت بھی دی ہے۔ وہ شریعت اور میزان کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس میزان کی صرف تعریفیں کی جاتی رہیں، اس میزان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے صرف اس کو پڑھ پڑھ کے اور ثواب حاصل کیا جاتا رہے۔ وہ میزان اس لیے تاکہ اس کو نصب کیا جائے، تاکہ معاشرے سے ظلم، استحصال، زیادتیاں ختم ہوں، معاشرے میں عدل قائم ہو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ انسان کی قیامت تو اس کی موت ہے، جو ہے وہ من مات فقط قیامت ہو، جب وہ مر گیا تو اس کی قیامت تو قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میری قیامت آ جائے، میری موت آ جائے، مجھے چاہیے کہ میں پورے کے پورے دین پر عمل کے حوالے سے اپنی کمر کس لوں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں تو وہی لوگ جلدی بچا سکتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قیامت کے احساس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سوال پوچھنے ہیں۔ زندگی تم نے کس کام میں لگائی؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف اپنا پیٹ پالنا، اپنے گھر کے مسائل کو دیکھنا، یا یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بس اسی کے مسائل میں الجھے رہنا، یا یہ ہے کہ تم نے سے آگے بڑھ کر زندگی کا وہ مقصد اختیار کیا تھا جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا؟ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ قرآن 3 بار کہتا ہے، اس لیے تاکہ اللہ کے دین کو کل نظام زندگی پر غالب کرے۔
تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی، تم نے مال کن ذرائع سے کمایا، تم نے مال کن کن کاموں میں خرچ کیا، اور سوال ہوگا جو علم حاصل ہوا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، پورے کے پورے دینی فرائض کا علم حاصل ہوا ہے۔ اب اگر عمل نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ میں نے سن 86 میں ڈاکٹر سعد احمد صاحب سے دورہ ترجمہ قرآن سنا تھا، اور یقین کیجئے کہ میں ہل گیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر ارادہ کیا کہ اب زندگی میں یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہلا دے، مجھ سے زیادہ ہلا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی اس کام کے لیے جب تک ہم اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ لوٹ گسوٹ، یہ ظلم و ستم معاشرے میں جاری رہے گا۔ دیکھ دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف کوڑنے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے جمع ہونا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا، اور ان ظالموں کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے ہمت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ کام کرتے کرتے ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہی نہیں ہے۔ فرمایا والذین آمنوا مشفقون منہا، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حوالے سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ وہ قیامت برحق ہے، وہ آنے والی ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، جان لو کہ بے شک جو لوگ آخرت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ محنت کریں گے، وقت دین کے لیے لگائیں گے تو پھر ہماری ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی؟ وہ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے کا ہی ہے، ہمیں دین کے لیے وقت یہیں سے نکالنا پڑے گا۔ پہلے وقت لگا رہے ہیں کاروبار میں، وہاں سے وقت نکالنا پڑے گا، تو کاروبار ہمارا جو ہے وہ مان پڑے گا، وہ جو ہے پیچھے چلا جائے گا، کیسے کھائیں گے؟ فرمایا اللہ بندوں کے حوالے سے بہت باریک بین ہے۔ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہارا رازق امریکہ نہیں ہے، تمہارا رازق IMF نہیں ہے، تمہارا رازق اللہ۔ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان تک نہ ہو، تو اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قوت والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ایک بار اچھی طرح سے طے کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، دنیا کے ہو کہ آخرت کے ہو۔ تو اگر طلبگار آخرت کے ہو تو پھر جان لو کہ دنیا میں لازماً کمی ہوگی۔ ایک شخص دنیا میں لگا ہوا ہے ہمہ وقت، وہ دنیا زیادہ بنا لے گا۔ تم نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ تمہارا وقت دنیا میں کم لگے گا تو لازماً دنیا میں کمی ہوگی، اور ہمیں اس کمی کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، یہ دنیا ہے ہی عارضی، روکی سوکی کھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ہمیں اللہ کی نعمتیں مل جائیں، تو اور کیا چاہیے؟ تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو بد نصیب طلبگار ہے دنیا کی کھیتی کا، نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، ارے کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے کوئی ایسی شریعت دی ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ معبودان باطل کے ساتھ تمہارا سارا تعلق خود غرضانہ ہے، انہوں نے کوئی شریعت نہیں دی جس پہ کہ تمہیں عمل کرنا ہو، اور تم چاہتے ہو کہ وہ دنیا میں بھی تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائیں اور آخرت میں بھی تمہاری شفاعت کر کے تمہاری بخشش کرائیں۔ انہوں نے تو کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو احکامات دیے ہیں، اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ کا کہنا ماننا پڑے گا۔ تو ارے ان کے ایسے کوئی شریک ہیں کہ جنہوں نے ایسی شریعت دی ہو دین کے حوالے سے، ما لم یعظم بہ اللہ، کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، صرف شریعت اللہ نے دی ہے اور کسی معبود نے کوئی شریعت نہیں دی، اور اللہ چاہتا ہے کہ میری شریعت پر عمل ہو، وہ نافذ ہو۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے والی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فوری فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ ابھی شریعت کے دشمنوں کو
نیست و نابود کر دیتا اور شریعت کے لیے کوشش کرنے والوں کو سرخرو کر دیتا، لیکن نہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے کہ شاید لوگ سدھر جائیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے، لوٹ گسوٹ کرنے والوں کے لیے، استحصال کرنے والوں کے لیے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عدل کے قیام پر بہت زور دیا، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، وہیں اللہ نے جو عدل کے حوالے سے رکاوٹ بننے والے ظالم ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید مذمت کی۔ اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم قیامت کے دن دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کمائی سے جو انہوں نے کی ہے، جو یہاں پر لوٹ گھسوٹ کی ہے، جو قوم کے قرضے لے کے ہڑپ کیے ہیں، جو قوم کے وسائل پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، جو یہاں پر لوٹ پار کی ہے، دوسروں کو دکھ پہنچایا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور خود سوچئے کہ بعض اوقات یہ ظالم ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس کے بعد معافی مانگنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایک مافیا ہے کہ جس نے انتہائی زیادتی کے ساتھ چینی کی قیمت بڑھا دی، حالانکہ وہ مصنوعی طور پر بڑھائی ہے، اب لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چینی کے حوالے سے زیادہ قیمت ادا کی ہے اور ان بدبختوں کی تجوریوں کے اندر پیسہ گیا ہے۔ کس کس سے معافی مانگیں گے؟ کس کس سے یہ اپنا گناہ بخشوائیں گے؟ تو کتنا بڑا ظلم ہے جب ایک شخص، وہ بیچارہ اس مہنگائی کی وجہ سے اس کے دل سے آہیں نکلتی ہیں اور وہ جانتا ہے کہ یہ مہنگائی مصنوعی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ بدماش ہیں جو وسائل پر قبضہ کر کے اور جو ہے وہ دوسروں کا خون چوس رہے ہیں، تو وہ جو اس کی آہیں نکلتی ہیں اتنے غریبوں کی، وہ اس کا وبال کس پر آئے گا؟ تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جو ان کے لیے آپ نے کسی ایک آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں، جب بھی توبہ کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ ظالم کیسے معافی مانگیں گے؟ ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ انہوں نے کروڑوں لوگوں کا خون چوسا ہے، ان کا استحصال کیا ہے۔ ان کے آج جو لوگ بیچارے ریلوے کے حوالے سے پریشان ہیں، جگہ جگہ انجن فیل ہوتے ہیں، روتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، وہ بددعائیں کس کو پڑ رہی ہیں؟ ان بدبختوں کو پڑ رہی ہیں جنہوں نے ناقص انجن خریدے ہیں اور جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں اور یہ کرپشن کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے ان بدبختوں کا۔ قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے، ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ ساتھ تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جو کمائی کی ہے اس کے حوالے سے ڈر رہے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور اس کمائی کا برا وبال ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کے سامنے ان کو جوتے مارے گا، سب کے سامنے وہاں پر یہ ذلیل ہوں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ خود سوچئے کہ سورہ شورى مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، اس وقت کون سا عمل صحابہ کرام کر رہے تھے؟ کیا 5 وقتہ نمازیں پڑھتے تھے اس وقت؟
ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی. اسی طریقے پر کیا روزے رکھتے تھے, کیا حج کر رہے تھے, کیا عمرے کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ سارے احکامات مدینے میں جا کے نازل ہوئے ہیں. اس وقت عمل کیا تھا؟ دعوت دین, اقامت دین. اور یہ وہ دو عمل ہے جو آج ہم نے اپنی فہرست سے نکال رکھے ہیں. آج ایک اچھا مسلمان 5 وقتہ نمازیں پڑھ کر, عمرہ کر کے, حج کر کے مطمئن ہے کہ میں نے اپنے دینی ذمہ داریاں پوری کر لیں. تم نے دینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. مکی قرآن میں جو عمل صالح کا مفہوم ہے وہ تم نے پورا نہیں کیا. مکی قرآن میں تو عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ دین قبول کیا ہے, باوجود مخالفت کے, تشدد کے ڈٹے رہو, دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہو, وہ جماعت تیار کرتے رہو جس نے آگے جا کر دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دینی ہیں. یہ ہے مکی دور کا عمل صالح. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں, فی روضات الجنات, وہ جو ہے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم, ان کے لیے وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا, ان کے لیے وہاں پر ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ذالک ھو الفضل الکبیر, اور وہی ہے بہت بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ہے وہ کہ جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو کہ ایمان لائے اور جو اس کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں, دین کی دعوت کا, دین پر استقامت کا, دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تیاری کا کام کر رہے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اب مخالفین آپ کی مخالفت کر رہے تھے. مخالفت کس بات کی تھی؟ اسی بات کی تھی کہ آپ ایک عادلانہ نظام قائم کرنا چاہ رہے تھے. جانتے تھے مشرکین مکہ اور ان کے سردار کہ اگر اللہ کے رسول کی بات پوری ہو گئی تو یہ جو ہم بتوں کے نام پر پورے عرب کا استحصال کر رہے ہیں, بت یہاں پر رکھے ہوئے ہیں, ان کے لیے نذرانے آتے ہیں, ان کے لیے جانور قربان ہوتے ہیں, کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ ہماری جیب میں جاتے ہیں. اور کاروباری فائدے کس کے ہوتے ہیں؟ ہمیں ہوتے ہیں. تو وہ جانتے تھے کہ اگر محمد کی بات مان لی تو نتخطف من الارض. سورہ قصص میں ہم یہ ان کی بات پڑھا ہے کہ ہم تو زمین میں مٹا دیے جائیں گے, تباہ کر دیے جائیں گے. وہ مخالفت کر رہے تھے. اللہ کے رسول اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا, الا المودۃ فی القربہ, مگر صرف یہ ایک قرابت داری کی محبت ہے. تم میرے قرابت دار ہو اور میرا اولین دائرہ تبلیغ کا یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں. یہ قرابت داری کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, میں ہلکان ہو رہا ہوں, لیکن میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو کوئی بھی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں اضافہ کریں گے. مراد یہ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے تو مزید اجر و ثواب بھی گویا اس کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہترین قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, کیا مکے والے کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن, محمد نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے, محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے اور آپ کو بات ہی نہ کر سکیں, آپ یہ کلام پیش ہی نہ کر سکیں. اگر واقعی یہ آپ جھوٹے نبی ہوتے, معاذ اللہ, قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر کر دیتا, لیکن نہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ تعالیٰ باطل کو مٹائے گا. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا اپنے فیصلوں سے ثابت کر دے گا. وہ وقت آئے گا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوگی, آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, مکے میں آ کے اعلان کریں گے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے, بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کا حق ہونا ثابت کرے گا. یہ خوشخبری اللہ کے رسول کو بھی دی گئی, یہ خوشخبری ہمیں بھی حاصل ہے. قیامت سے پہلے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے کے اس دین کے غلبے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے, کچھ ہمارا بھی پسینہ نہیں خون اس راہ میں بہہ جائے, ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. باقی اللہ کا کام تو ہونا ہے. پورے گلوب پر آپ نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی, میں نے زمین کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھ لیے, اور میں نے جو زمین کا حصہ دیکھا ہے وہاں پر اللہ کا دین غالب ہوگا.
انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو گناہ کیے ہیں اللہ اس پر بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فرائض کے حوالے سے جو کوتاہی کی اللہ اس پر بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جزوی اسلام پر عمل کرتے رہے، ہم نے سمجھا کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کل اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا قرآن کے ذریعے سے کہ نہیں، اللہ کے دین کو سیکھنا، آگے پہنچانا، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ احساس ہو گیا ہے، ماضی کی کوتاہی پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پورے کے پورے اسلام پر عمل کی کوشش کریں۔ فرمایا وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم سب کیا کر رہے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دعائیں ان کی قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کر رہے ہیں۔ آج ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہم کہنا نہیں مان رہے، تو اللہ ہماری دعائیں کیوں قبول کرے گا؟ ہمارے بارے میں تو اللہ نے وہی اسلوب ہمیں بتایا ہے جو قرآن میں یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، تمہارا کوئی منہ نہیں ہے بات کرنے کا جب تک تورات کو انجیل کو قائم نہ کرو۔ یہی بات آج ہمارے لیے ہے کہ تم کس منہ سے اللہ سے دعائیں کر رہے ہو؟ تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیا تم نے قرآن کو نافذ کیا ہے؟ کیا تم نے قرآن مجید کو اپنے وجود میں اپنے اختیار میں اہمیت دی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ دعائیں ان کی قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کر رہے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل میں اور اضافہ کرتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کو زیادہ ہی وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ان کو فراوانی کسی چیز کی مل جائے تو یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے رزق ایک اندازے کے مطابق جیسے کہ وہ چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کون سے حالات ان کے لیے خیر ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے مال کی فراوانی مصیبت بن جاتی ہے اور بعض لوگوں کے لیہ مال کی تنگی مصیبت بن جاتی ہے، تو اللہ ایک اندازے کے مطابق رزق نازل کرتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حال سے پوری طرح سے باخبر ہے اور وہ بندوں کے حال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس زمین کے خطے میں اللہ کی ایک حد نافذ ہو جائے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے جتنی رحمتیں 40 راتوں کی باران رحمت سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کی فراوانی کر دے گا، بشرطے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نافذ کریں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے رحمت کو پھیلاتا ہے اور اس کے بعد زمین سے ہمارے لیے روزی پیدا ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، تمہارا کام بنانے والا ہے، اور اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اور جب رازق وہ ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی اس کا رزق کھا رہے ہیں تو ہم اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں۔ آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں گے تو بات ایک ہی سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ رازق سب کچھ ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، یہ ذرا ایک مشکل آیت ہے، آیت کا حصہ، اور جو اللہ نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں جاندار۔ یہ جاندار ان سے مراد یہاں دابہ سے مراد فرشتے نہیں ہوتے، وہ جو مادی وجود رکھنے والے جاندار ہیں وہ ہیں۔ تو جہاں جیسے زمین میں ایسے جاندار ہیں مادی وجود رکھنے والے،
اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی وجود رکھنے والے جاندار آسمانوں میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کون کون سی مخلوق ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، تو آسمانوں میں بھی ایسے جاندار ہیں، وہ جو اللہ نے ان دونوں میں اپنے وہ جاندار بکھیر دیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر جب بھی وہ چاہے قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق بھی، اور وہ تمام جاندار بھی جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جب اللہ چاہے گا ان سب کو جمع کرے گا، وہ اس پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ آج ہم بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، بڑے بے حس ہیں اور جو ہے وہ لوٹ مار کرنے والے ہیں، خائن ہیں۔ یہ سب کا سب اصل میں ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر امال ہوں گے، ویسے حاکم ہوں گے۔ بزدل اور غیروں کے ایجنٹ اور غیرت اور حمیت کے حوالے سے انتہائی نچلے درجے پر قوم کی بیٹیوں کا سودا کر دیں گے، قوم کی ہر چیز بیچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے غلط کام ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے جو ہمارے اوپر ایک سے ایک بے حس حکمران وہ آتا ہے۔ جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے، تم پہ زلزلے آ رہے ہیں، تم پر سیلاب آ رہے ہیں، تم پر ڈینگی وائرس کا حملہ ہو رہا ہے، فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو اللہ درگزر کرتا ہے۔ وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اپنی تدبیروں سے تم اللہ تعالیٰ کی آفات کو روک نہیں سکتے۔ کہا تھا ایک دانشور نے کہ وہ جی زلزلہ ہمارے یہاں اس لیے آیا کہ ہماری پالیسی ناقص ہے، دیکھ لو ایران جاپان کو، انہوں نے ایسے مکان بنائے ہیں کہ زلزلے آتے رہتے ہیں، مکان جھولوں کی طرح ہلتے رہتے ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، اور کچھ ہی عرصے بعد انتہائی جو ہے وہ خطرناک زلزلہ جاپان میں بھی آیا، بڑی تباہی وہاں پر بھی بچ گئی۔ تو تم اپنی تدابیر سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تدبیر نہ کریں، اپنی جو بھی تدبیر حفاظت کی ہو سکتی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آفت کو ہم روک نہیں سکتے اپنی تدبیروں سے۔ وہ جب آئے گی تو ہماری ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، دو ذریعے تھے جس پر قرآن نازل ہوا مخاطبین کے رزق کے، ایک زمین سے پیداوار حاصل ہو رہی ہے، اس سے رزق مل رہا ہے، دوسری تھی تجارت جو اکثر و بیشتر ہوتی تھی کشتیوں کے ذریعے سے یا پانی کے جہازوں کے ذریعے سے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ زراعت بھی کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں سے رزق بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، تمہاری تجارت بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سب کچھ جب اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کی مرضی پر کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وہ بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح ہیں اور چلتے ہیں سمندروں میں۔ اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اس زمانے میں یہ سارے جہاز چلتے تھے ہواؤں کے دوش پر۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو وہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں، حرکت ہی نہ کر سکے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان جہازوں کو غرق کر دے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے تو معاف کرتا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں، ہماری شریعت پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، وہ جان لیں گے مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 43 تک وہ صفات بیان کر رہا ہے جو ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کمر کس لیں، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے مطلوبہ اوصاف کیا ہے۔ فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ ترجیح آخرت، اگر چاہتے ہو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ تو تمہیں دنیا کے حوالے سے آخرت کو تمہیں مقدم کرنا ہوگا۔ اگر دل میں دنیا بسی ہوئی ہے پھر تم کبھی دین کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ بار بار یہ دنیا کی محبت تمہارے پاؤں کی بیڑی بن کر اور جو ہے وہ تمہارے قدموں کو روکے گی۔ تو پہلی چیز یہ طے کر لو کہ ہم نے آخرت کا طلبگار بننا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ ہماری نگاہ آخرت پر ہو، آخرت کی جو نعمتیں ہیں ہمیں وہ چاہیے۔ دنیا میں کسی طرح روکھا سوکھے پہ گزارا ہو جائے، مسافروں کی طرح یہاں پر بس کام چل جائے۔ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ دائمی بھی ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا بھروسہ اپنے اسباب پر نہیں ہوتا، اپنے اسباب اور تعداد کی قلت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اور دشمن کے اسباب کی کثرت سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسباب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور دشمن کے بڑے بڑے اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر سکتا ہے۔ تو دوسری صفت یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی کہ ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اللہ پر توکل۔ نمبر 3، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اگر انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے حوالے سے خود کو مانجنے لگے تو پھر اسی میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے بڑے فرائض سے پھر صرف نظر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مانجتا ہے کہ پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن باہر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، خود غرض بن کے وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بہائی کے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دے گا۔ سورہ نساء آیت 31 میں بشارت دی گئی، آگے سورہ نجم میں بھی یہ بشارت آئے گی۔ تو اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کا تیسرا وصف یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، فرائض کو ترک کرنے سے بچتے ہیں، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 4، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت درگزر کرتے ہیں، غصے میں کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ اقدام کی اجازت ہے، آگے آ رہی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں اسی وقت جب کہ باقاعدہ پوری طرح سوچ سمجھ کر اور تیاری کے ساتھ اقدام ہو۔ جذبات میں آ کے وہ کام کر لیا جائے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کوئی بڑی سی انسان چھلانگ لگا لیتا ہے اور بعد میں برسوں کی محنت اس کی اس چھلانگ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ طیش میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ اس وقت درگزر کرتے ہیں، انتہائی سوچ سمجھ کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب ہم نے اقدام کرنا ہے، بدلہ کب لینا ہے۔ اس بدلہ لینے کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ جب غصے میں آتے ہیں تو اس وقت معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، والذین استجابوا لربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ جو بھی رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی رب کا حکم ہے اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، تو دین کو قائم کرتے ہیں۔ اگر دین قائم ہے تو فرمایا قائم رکھو، اقیموا الدین کا یہ مطلب ہوگا، اور اگر دین قائم نہیں ہے تو دین کو قائم کرو۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اس عظیم کام کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی ہم اس کام میں استقامت کے ساتھ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے، ہماری بات میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا، ہماری تبلیغ غیر مؤثر ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو وہ تنہائی میں اللہ سے نماز کے ذریعے تعلق قائم کرتے ہیں، لو لگاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کام کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور نمبر 7، جو بھی ان کے درمیان
جو بھی ان کے باہمی مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ وہ باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ اور نمبر 8 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، آخری اور نویں صفت ان کی کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہ وہ کام ہے جو مدنی دور میں ہوا، مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی، مدنی دور میں اللہ نے اس کی اجازت دی، اس لیے کہ اسلام ہر صورتحال کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام پہلے کہتا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ابو جہل کی قبیل کا ہو اور حسن اخلاق کے باوجود اپنا ظلم و ستم نہ چھوڑے تو اس کے بعد کیا اس کو پھر جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ تم جو مرضی کرتے رہو؟ نہیں، پھر اسلام کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف پھر اقدام کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے، لوہے کی طاقت سے ان کا سر کچلو۔ تو یہ اسلام کی متوازن تعلیم ہے کہ اس میں عفو درگزر بھی ہے، اس میں قصاص اور اس میں بدلہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے ایک وقت تک جو ہے وہ غصے کو اپنے اندر پکاتے ہیں اور اپنے جذبات کو تھامے رکھتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ ظالموں کا سر کچلتے ہیں تاکہ اس گندگی سے جو ہے وہ اس کو ختم کر کے معاشرے کو ایک ریلیف دیا جائے، معاشرے کو پاک صاف کیا جائے۔ فرمایا جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ بالکل ویسی برائی ہے جیسے تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ویسا بدلہ لو۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، ابھی ہے مکی دور، برائی کا بدلہ برائی سے دینا اس کا حکم آئے گا مدنی دور میں، اس لیے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کیا اور اپنے رویے کی اصلاح کر اور جس نے صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو لوٹ گھسوٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اور جس نے بھی ظلم کے بعد بدلہ لیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اصل الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جو زمین کے اندر ناحق سرکشی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، دوسروں کا خون چوستے ہیں، اصل الزام ان پر ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، وتری الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا کے آخری رکوع میں، 5ویں رکوع میں، ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ان کے نفوس کی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اور پھر ان کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ان کی بے بسی اور ان کی لاچارگی کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ شورا کا جیسا کہ موضوع ہے اقامت دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرو، اس حوالے سے بھی بعض
گمراہیاں ہیں جو دانشور پھیلاتے ہیں۔ ہر زمانے میں کچھ درباری علماء بھی ہوتے ہیں جو کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق دین کی توجیہات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے روشن خیال حکمرانوں کو بھی روشن خیال دانشور میسر آ جاتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ ایسی ایک روشن خیال دانشور انہوں نے پہلے تو یہ تفسیر کی انقیم الدین کی کہ دین کو قائم کرو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دین کے غلبے کے لیے کوئی جماعت بنائیں، کوئی پریشر گروپ بنائیں۔ آپ کا کام ہے صرف بعض و نصیحت، آپ بعض و نصیحت کر دیں، حکمران آپ کی بات مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حالانکہ بالکل اللاجیکل بات ہے، آج تک کبھی بھی کسی ظالم نے اپنا ظلم صرف تبلیغ کے ذریعے سے جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ آسانی سے وردی یہاں پہ نہیں اتاری جاتی تو کہاں کوئی اپنا ظلم اور اپنی عیاشیاں چھوڑ دے گا صرف بعض و نصیحت سے۔ وہ تو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیشہ جب بھی دنیا میں کوئی انقلاب آیا، تبدیلی آئی ہے تو اس کے لیے کچھ لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ زبردستی اس قسم کے ظالموں سے جو ہے وہ اقتدار چھینا ہے، ان کی لوٹ کسوٹ انہوں نے ختم کرائی ہے۔ لیکن ان کا بس فلسفہ یہی تھا کہ دعوت دعوت دعوت، آپ صرف دعوت دیتے رہیے اور اس کے ذریعے سے بس تبدیلی آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا کام پورا ہو گیا۔ تو میں جب شروع میں جو ہے وہ دین کی طرف آ رہا تھا، 80s کی بات ہے، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ڈاکٹر سار احمد بھی کہتے ہیں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، اور میں نام نہیں لے رہا، وہ فلاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے، تو آپ اس کو کیسے واضح کریں گے؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، تمہارے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے گدھا آ کے بیٹھ جائے تو اب دو طریقے ہیں گدھے سے ڈیل کرنے کے۔ ایک طریقہ تو ان دانشور کا ہے کہ آپ گدھے کی منتیں کریں کہ چلے جاؤ یہاں سے بھائی، چھوڑ دو راستہ۔ اگر وہ چھوڑ دے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آپ کچھ مت کہیں اس کو۔ ڈاکٹر سار احمد گدھے کو جو ہے وہ زبان سے بھی شور کر کے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک ڈنڈا بھی تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں آئے تو ڈنڈے کے زور پہ گدھے کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ اتنا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کے طریقہ کار میں۔ تو یہ تو ایک جو ہے انہوں نے مثال سے بات مجھے سمجھا دی۔ پھر بعد میں اس دانشور نے مزید سوچا کہ نہیں، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اقامت دین کی جد و جہد ضروری ہے، لیکن صرف دعوت سے یہ کام ہو جائے گا۔ بعد میں مزید پھر تحریف کی قرآن مجید میں، اور انقیم الدین کا ترجمہ کیا کہ دین پر قائم رہو۔ حالانکہ بالکل جو ہے وہ گرامر کی جو الف بے بھی جانتا ہے وہ بھی کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اقیمو کا فعل متعدی فعل ہے، لازم فعل نہیں ہے۔ اقیمو کا فعل یہ نہیں ہوتا کہ خود دین پر قائم رہو۔ انقیم الدین، دین کو قائم رکھو یا دین کو قائم کرو۔ اگر قائم ہے تو اس کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کے محافظ بن جاؤ، تم حافظین لحدود اللہ ہو۔ اور اگر دین قائم نہیں ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے، تمہارا مشترکہ ہدف ہے، مل جل کے کوشش کرو اور دین کو قائم کرو، اس کے احکامات کو انفورس کرو، نافذ کرو۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی، یعنی اللہ کے سوا کوئی اس کا حمایتی، کوئی اس کا دوست نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو، استحصال کرنے والوں کو، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو فریاد کریں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، ارے یہاں سے لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور اب جو عذاب ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو کہ وہ اس عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، اور وہ اپنے نظروں کو جھکائے ہوں گے ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، اور دیکھ رہے ہوں گے چھپی چھپی نگاہوں سے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ بے شک اصل میں خسارے میں آج وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن کے اعتبار سے۔ یہ مضمون سورہ زمر میں بھی آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔
بچانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو لوگ گھر پہ حرام کمائی لے کر آتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ حرام کمائی سے پلنے والے جسم پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنے گھروں پر بے حیائی کی اشاعت کر رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کیا چیز گھر میں نشر ہو رہی ہے، اور نیٹ پر بیٹھ کر میرا بچہ میرے بچی کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے خطرے میں ہیں۔ اس لیے کہ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے سورہ نور کی آیت 19 میں آتا ہے کہ ایسے بدبختوں کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طریقے پر ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کرنا کہ جہاں پر بچوں کا ایمان خطرے میں ہو، یہ بھی بہت بڑا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم ہے اور ان معصوموں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم انہیں کن کے حوالے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر نامناسب تفریحات اور تفریحی مقامات پر لے جانا، یہ بھی اصل میں بہت بڑی اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک صاحب نے توبہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں رشوت لیتا تھا اور جو ہے وہ ایک سرکاری سیٹ پر تھے، کہنے لگے بس ایک واقعے نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی۔ ایک روز میں کسی وجہ سے اپنے بچے کو ساتھ لایا اپنے دفتر، بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیکیدار میرے پاس آیا کسی کام کے لیے، اس نے پوچھا صاحب آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ اس نے بہت پیار کیا اور جیب سے نکال کے 500 روپے اس نے میرے بیٹے کو دے دیے۔ وہ 500 روپے دیکھ کر میں ہل گیا۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں خود ہی حرام کمائی لیتا رہا، آج میرے سامنے میرے بچے کو یہ 500 روپے دیے جا رہے ہیں، یہ بھی حرام کمائی کے ہیں، ورنہ اس کا میرے بچے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا اس سے اس کی محبت ہے۔ تو اب تو کہنا اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایسا پیسہ آیا ہے جو کہ پیسہ ویسے نہ آتا اگر میں سیٹ پر نہ ہوتا۔ اسی وقت میں نے وہ پیسے اس کو واپس کیے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر اسی دن طے کر لیا کہ میں نے یہاں سے استعفیٰ دے کر کوئی متبادل رزق حلال والی جو ہے وہ نوکری کو ڈھونڈنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے اوپر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے گھر والوں کی عاقبت خطرے میں ہو۔ اصل خسارے میں جانے والے وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ڈالا خسارے میں قیامت کے دن کے اعتبار سے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، جان لو کہ بے شک ایسے ظالم قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے کوئی ایسے حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں ایک بار پھر زوردار دعوت دی جا رہی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کمر کس لو، اس کے حوالے سے اپنے مال، اپنی توانائیاں، اپنے وسائل لگاؤ۔ فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو۔ اس پوری صورت میں رب کا صرف ایک ہی حکم آیا ہے، ایک ہی رب کی پکار آئی ہے، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اس بارے میں کسی بھی تفرقے کا انتشار کا شکار مت ہو۔ فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس سے پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پھیرنا ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد تمہاری موت کا دن آ جائے، فریادیں کرتے رہو گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ مہلت نہیں دے گا، یا کوئی عذاب آ جائے، کوئی آفت آ جائے، قیامت آ جائے، تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس سے پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی پھیرنا ممکن نہ ہو۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس روز تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور کوئی تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں جا کر پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے حوالے سے وہاں پر جا کر اللہ کے ہاں جا کے کوئی تمہارے لیے باس پرس کرنے والا کہ ہمارے بندے کا کیا ہوا، اس کے ساتھ یہ انجام کیوں ہوا، کوئی اللہ کے ہاں تمہاری طرف سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ عَرَضُوا، اور پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ نے ان پر ان کے دینی فرائض واضح کر دیے، ان کی ذمہ داری واضح کر دی، اب عمل کریں گے تو یہ ان کا اپنا بھلا ہے، عمل نہیں کریں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے، آپ کی ذمہ داری ان سے منوانا نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ ہے صرف ان تک صحیح بات کو پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور ہم جب انسان کے اوپر
اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بہت اتراتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، شریعت پر عمل نہیں کرتے، شریعت نافذ نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکری کرنے لگتا ہے، قصور اپنا ہے اور ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے لگتا ہے کہ ہم پر ہی مصیبت آنی تھی، کیا ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہونا تھا۔ للہ ملک السماوات والارض، تم اپنے اختیار میں اللہ کی بادشاہت قائم کرو یا نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، اس نے تمہیں امتحان کے لیے ایک تھوڑا سا اختیار دیا ہے، بہتر ہے کہ اختیار کا پازیٹیو مثبت استعمال کر کے اللہ کے بادشاہت کو اپنے اختیار میں قائم کر دو۔ نہیں کرتے تو اللہ تو بادشاہ ہے، جب چاہے گا تمہارا اختیار تم سے چھین لے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ نے دی، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ تمہیں بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، تمہارا ناک نقشہ اللہ نے بنایا ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے لیے خود طے کرتے کہ میری آنکھیں ایسی ہوں اور میرے ناک ایسی ہو، اللہ نے بنائی ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ، یا یہ ہے کہ ان کے جوڑے عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا انہیں جوڑے دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھانج کر دیتا ہے، باوجود بڑی دعاؤں کے علاج کے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ وما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ بندہ اللہ سے کلام کر سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے ممکن نہیں کہ انسان اللہ کے کلام کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے شرف ہم کلامی سے نواز سکے، الا واحیاً، مگر یہ ہے کہ اشارے سے۔ وہی اپنے لغوی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چپکے سے تیزی سے کوئی بات انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں یہ آئیڈیا اچانک میرے ذہن میں آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں ایک بات ڈال دی تھی، اسی طریقے پر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ تو نمبر ایک کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ چپکے سے تیزی سے کوئی بات انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا اور انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی بات سنی، اللہ سے شرف ہم کلامی کا اعزاز حاصل کیا۔ یا معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک رائے یہ ہے حضرت عائشہ کی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں ورائے حجاب اللہ نے آپ سے گفتگو کی۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ نے اللہ کو معراج کی شب دیکھا بھی ہے، واللہ عالم اختلافی مسئلہ ہے۔ او یرسل رسولا، اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے کسی فرشتے کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اس اپنے رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے سے جو چاہتا ہے وہی فرما دیتا ہے، یعنی رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے وحی کے ذریعے سے، اور وہ وحی نہ لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ بہت ہی بلند و بالا، کمال حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے امر سے۔ روح کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، وحی کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، اور خود فرشتوں کا تعلق بھی عالم امر سے ہے۔ تو وحی لانے والے فرشتے وہ بھی عالم امر کے، وحی بھی عالم امر کی، اور انسان کے وجود میں جو چیز وحی کو ریسیو کرتی تھی روح، اس کا تعلق بھی عالم امر سے۔ فرمایا اسی طرح سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجی روح، یعنی وحی اپنے امر سے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے احکامات کیا ہیں اور ایمان کیا ہے۔
نہ ہی جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان تھا اللہ کے رسول میں، لیکن وہ ایمان کا صرف ایک حصہ تھا، اور وہ تھا نور فطرت۔ آپ کی فطرت سلامت تھی، آپ نے نبوت کے ظہور سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، شراب نوشی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن آپ کا ایمان مکمل کیسے ہوا اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا کہ جس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ دو نور ملتے ہیں تو ایمان کا نور مکمل ہوتا ہے۔ نور فطرت پہلے سے تھا، نور وحی اللہ کی طرف سے آیا، دونوں نور ملے اور نور ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ یہ وضاحت سورہ نور کی آیت 35 میں آ چکی۔ نور علی نور، ایمان کیا ہے؟ دو نوروں کا مجموعہ ہے، نور فطرت اور پلس نور وحی۔ فرمایا اے نبی آپ نہیں جانتے تھے احکامات کیا ہیں اور نہ ہی جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس طریقے پر اے نبی آپ کے ایمان کی تکمیل ہو گئی، اور اب بے شک آپ ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اس اللہ کا کہ جس کے لیے ہے، جس کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اور جان لو کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ سورہ زخرف، اب جو 4 صورتیں مزید باقی ہیں حوامیم کے سلسلے کی، ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے مضمون کو زیادہ اجاگر فرمایا ہے، خاص طور پر عقیدے کی توحید، البتہ ساتھ ساتھ عمل اس کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عقیدے کی توحید پر زیادہ زور ہے۔ توحید عملی کا مضمون 4 صورتوں میں مکمل ہوا، اب نظری توحید کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی۔ کس کو؟ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے۔ وہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، کسی پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ جھک جائے اور پھٹ جائے۔ اس قرآن کو تم سمجھ نہیں سکتے تھے، نہ اللہ کو سمجھ سکتے ہو، نہ اللہ کی کسی صفت کو سمجھ سکتے ہو، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ فرمایا بے شک ہم نے اس کو بنا دیا قرآن عربی۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک وہ لوح محفوظ میں ہے ہمارے پاس، لعلی حکیم، اور وہ کلام بہت ہی بلند و بالا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، تو اے مکے والو کہ کیا ہم اس ذکر کو موڑ کر واپس لے جائیں؟ ان کنتم قوم مسرفین، اس لیے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، تمہیں یہ قرآن ناگوار لگ رہا ہے، تم سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے ہو۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں آئینہ نہ دکھائیں؟ تمہیں آئینہ دکھا رہے ہیں تو تمہیں برا لگ رہا ہے، تو کیا ہم جو ہے وہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس قرآن کا نزول ہم ختم کر دیں، اس قرآن کو نازل کرنا بند کر دیں؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ذرا غور تو کرو کہ ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس کوئی بھی نبی نہیں آئے، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ ہے کہ وہ اس نبی کا مذاق کیوں اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو پھر ہم نے ان میں سے ہلاک کیا ایسی قوموں کو جو بڑی شدید قوت والی تھی، بڑے زور والی تھی۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کے ساتھ یہ دستور چلا آیا کہ جس نے بھی ہمارے نبی کا مذاق اڑایا ہم نے اس کو سخت سزا دی۔ اے مکے والو تم بھی باز آ جاؤ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، بتاؤ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، کہ ان کو بنایا ہے ایک ایسی ہستی نے جو زبردست ہے اور علم رکھنے والی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ہستی کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا بچھونا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے تمہارے لیے اس زمین میں راستے۔ کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے اپنی منزلوں کی رہنمائی حاصل کر سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر،
وہ ہستی کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، جتنی ضرورت تھی اتنا پانی اتارا، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ شہر کو یا مردہ دیش کو ہم نے زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح سے وہ مردہ زمین اور مردہ دیش زندہ ہوا ہے، اسی طرح سے اے انسانوں تمہیں بھی نکالا جائے گا، تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور وہ ہستی کہ جس نے ہر چیز کے بنائے ہیں جوڑے۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی کہ تم جن پر سواری کرتے ہو۔ یہ بھی جوڑا ہے سواریوں کا، ایک سواری سمندر کی سواری ہے کشتیاں، اور دوسری خشکی کی سواری ہے وہ بڑے بڑے چوپائے، وہ اونٹ اور وہ گھوڑے کہ جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ جب تم ان کی پیٹھ پر، یعنی ان جانوروں کی پیٹھ پر جب تم جم کر بیٹھو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، تو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب کہ تم بیٹھ چکو اس کی سواری پر جم کر، وَتَقُولُوا، اور پھر تم یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ہستی کہ جس نے اس جانور کو، اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس سواری کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ ہے مسنون دعا سواری پر سوار ہونے کے بعد پڑھنے والی، اور بہت ہی اس میں پیارا انداز ہے ایک بات سمجھانے کا کہ ایک سفر تو ہم وقتی کر رہے ہیں، سواری پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایک ہمارا سفر اور بھی جاری ہے، ہمیں ہمارا ہر دن ہماری موت کے قریب کر رہا ہے، اور موت کے بعد ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضری کے قریب کر رہا ہے۔ تو وہ سفر بھی یاد رہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ بے شک ہم یقیناً اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سفر ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم پڑھیں گے سورۃ الرحمن میں کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا تو ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ بنا دیا۔ اولاد انسان کا جز ہوتی ہے، اولاد انسان کا حصہ ہوتی ہے، اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہے ترقی کر کے پورا انسان بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں فرشتے بھی، اور یہ حضرت عیسیٰ بھی، حضرت عزیر بھی، اور ان کو کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اولاد تو انسان کا جز ہوتی ہے، تو جب کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو گویا ان انسانوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان یقیناً واضح طور پر ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، ارے کیا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے